السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، کیا غسل کرنے کے بعد نہانے کے بعد وضو بھی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اکثر احباب یہ پوچھتے ہیں کہ غسل کیا ہے، اب وضو نئے سرے سے کروں کہ یا غسل ہی کافی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 ہے چہرہ دھونا، نمبر 2 ہے کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، اور تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب وضو میں 4 فرض، چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، اور غسل میں 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور پورے بدن پر پانی بہانا، اس طرح کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ اب جب غسل کر لیا، نہا لیا، تو تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب اس فرض کی ادائیگی میں چہرہ بھی دھل جاتا ہے، کوہنیوں سمیت دونوں بازو بھی دھل جاتے ہیں، سر بھی دھل جاتا ہے، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں بھی دھل جاتے ہیں۔ یعنی کہ غسل کرنے میں وضو کے 4 فرض ادا ہو جاتے ہیں، لہذا جس نے غسل کیا اس کا وضو بھی ہے۔ نہا لینے کے بعد دوبارہ الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ یاد رہے کہ دوران غسل کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہوا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بات بڑی توجہ طلب ہے کہ اکثر احباب یہ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ کپڑے اتارے ہوئے ہوتا ہے، برہنہ ہوتا ہے، ظاہر ہے نہانے کے لیے اس نے کپڑے اتارے ہیں، اس کا وضو نہیں ہوتا، یا وہ برہنہ ہوا تو وضو اس کا ہے بھی، تو برہنہ ہونے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وضو ٹوٹنے والی جو چیزیں ہیں ان میں ان کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ آپ باوضو ہیں تو آپ اگر کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، نیا لباس پہن رہے ہیں، تو کیا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جس نے غسل کیا اس کا وضو بھی ہے، کیونکہ غسل میں اعضائے وضو بھی دھل جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رہے۔ غسل کرنے والا اب بالکل پاک اور صاف ہے، نماز پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، بالکل اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔